بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو یہ ویڈیو بنانے کی نوبت اس وجہ سے آئی کہ کچھ کومنٹ اور کچھ فیملیز کے ساتھ رابطہ ہوا، جس سے معلومات میں مزید اضافہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ تمام پہلوؤں پہ ویڈیو بنانی چاہیے اور تمام پہلوؤں پہ آپ کو آگاہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ٹائٹل سے بھی ظاہر ہے کہ اگر تو آپ کینیڈا میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ مستقل رہائش اپنی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ریالٹیز کے بارے میں بات کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو تمام پکچر کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہ بھی نظر آئے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم عموماً طور پہ اپنے ذہنوں میں کسی بھی چیز کے جب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو اچھی اچھی چیزوں کے پہلو جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دماغ میں گردش کرتے ہیں، اور 90% وہی ہوتے ہیں۔ اگر 10% نیگیٹو آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم ان کو دھکیل کے واپس 90% پہ ہی خوش رہتے ہیں۔ اس کا پھر بعد میں کیا رزلٹ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹائم آ جاتا ہے اور ہمارے سر پڑتی ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں اوہ ہو، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا کرتے، کاش اس طرح نہ ہوتا، ہم اس طرح کر لیتے۔ تو انہی تمام کنفیوژنس کی وجہ سے، اور فیوچر میں ایسا نہ سوچیں آپ بھی، اسی وجہ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور اس میں کچھ سچائیاں، کچھ باتیں کروں گا جو آپ لوگوں کو آنے والے فیوچر میں مفید ثابت ہوں گی اگر آپ جانا چاہتے ہیں۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یورپی یونین سے کینیڈا میں شفٹ ہونا، جانا، رہنا مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اگر کسی اور یورپی یونین سے باہر والی کسی کنٹری سے جانا چاہیں گے، اس سے اور یورپی یونین سے اگر شفٹ ہونے کا 70 to 100، یعنی کہ وہاں پہ اگر 100% مشکل ہے جانا، تو یہاں پہ 70% ایزی ہے جانا، صرف 30% آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ عموماً طور پہ 100% کنٹری یورپی یونین سے باہر والے ممالک سے جاتے ہیں، جن کے لیے 100% ڈیفیکلٹیز ہیں کینیڈا میں، وہ عموماً وہاں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ عموماً وہاں پہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ بہت زیادہ کوشش کر کے کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے یہاں سے یورپی یونین سے نیشنل لوگ جاتے ہیں، جن کے پاس کافی اور آپشنز ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈاکومنٹس کو یوز کرنے کا آپشن ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کئی مرتبہ بتایا کہ دنیا کے بہترین رہنے والے جو ممالک ہیں وہ بھی یورپی یونین میں ہی موجود ہیں۔ گوگل آپ کے پاس ہے، کبھی سرچ کریں کہ دنیا کے بیسٹ لیونگ سٹینڈرڈ کنٹریز کون سی ہیں، تو وہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو اسکینڈینیوین، سوئٹزرلینڈ کنٹریز سامنے آئیں گی، اور ایک سال نہیں، سال ہا سال سے یہی ایک نمبر پہ آ رہی ہیں۔ لیکن ہماری کمیونٹی کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے، کیونکہ انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ وہی چیز ہے کہ ہم نے انگلش کنٹری میں جانا ہے، جس کی وجہ سے ہم موو کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی اسی میں انکلوڈ کر رہا ہوں، میرا بھی یہی کنڈیشن ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا میں صرف جن کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں ان کو ہٹ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہماری نیشن ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیشی، یہ کنٹریز، میں ایون ایشیا کی بات کروں گا، ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم انگلش کنٹری میں سیٹ ہوں۔ ہوتا کیا ہے، اب کچھ لوگوں سے جن سے بات ہوئی ہے، اب جو یورپین نیشنل ہے ان کے لیے آپ ناروے چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں، ڈنمارک چلے جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ اسی طرح ہیں جس طرح ان کے شہری ہیں۔ صرف آپ نے جابس کرنی ہے تلاش، جو بہت ایزی مل جاتی ہے وہاں پہ، اور کام شروع کر دینا ہے، اور وہاں پہ رہائش کا اور آگے وہ سلسلے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کینیڈا میں جاتے ہیں یا امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو اسٹیٹس کے لیے سٹرگل کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد باقی معاملات بعد میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت ساری فیملیز، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں، اپنا سارا کچھ یہاں سے چھوڑ کے، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب ان کو تمام یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں تو پھر وہ واپس بھاگتے ہیں یورپی یونین کی طرف۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مشورہ دوں گا، جس کے لیے میں نے مین یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے۔ اینڈ پہ میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاؤں گا جو آپ نے واچ کرنی ہے، تاکہ آپ مزید کلیئر ہو جائیں گے۔ یہاں پہ
یہ آپ کو میں نے بتانے کے لیے یہ مین ٹارگٹ ہے جو میرا یہ ویڈیو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے شفٹ ہونے سے پہلے کم از کم 3 مہینے کے لیے جا کے کینیڈا میں رہنا ہے۔ اگر آپ خود ڈیسیجن لینے میں اتنے زیادہ ماہر نہیں ہیں تو اپنی فیملی کے کسی نہ کسی ممبر کو بھی ساتھ لیں، کوئی نہ کوئی ریلیٹیو کسی نہ کسی کا ہوتا ہے۔ اگر نہیں بھی آئے تو کوئی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہوٹلنگ کریں، کیمپنگ کر لیں، کچھ اس طرح کریں کہ وہاں پہ اتنی دیر رہیں اور تمام رول ریگولیشن کا پتہ کریں۔ جو چیزیں آپ کو وہاں پہ جا کے اور وہاں پہ رہ کے پتہ چلیں گی، وہ نہ آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنے سے پتہ چلیں گی، نہ ہی دوسری لوگوں سے پوچھ کے جو وہاں پہ رہ کے آئے ہیں۔ یہ پرسنل ایکسپیرینس بہت ضروری ہے اگر آپ مستقل طور پہ وہاں پہ رہنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل ٹورانٹو جانا ہے تو ٹورانٹو میں جا کے معلومات لینی چاہیے۔ اگر آپ نے جا کے کیوبک رہنا ہے تو کیوبک میں رہنا چاہیے، جا کے معلومات لینی چاہیے جس ایریے میں آپ رہنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سردی کی وجہ سے بھاگتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا دوبارہ سے اسٹیٹس زیرو ہونے کی وجہ سے وہاں سے بھاگتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں۔ کئی حالات میں لوگ کئی طرح کے ڈیسیجن لے کے واپس آتے ہیں اور یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ایک دو فیملی جانتا ہوں، ایک فیملی ایک دوست یا سردار فیملی، وہ گئے تھے اور وہ سب کچھ کلوز کر کے کینیڈا گئے تھے۔ ان کے قریبی ریلیٹیو تھے وہاں پہ، پوری فیملی کو لے کے گیا لیکن وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکا اور واپس آیا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ مجھے وہاں کا پسند نہیں آیا، ماحول پسند نہیں آیا، سردی بہت ہے، اس طرح کے اور تمام معاملات، اور واپس وہ یہیں پہ آ کے اب اس نے اپنا بزنس شروع کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کو بعد میں جو ہے آپ سوچیں اور پچھتائیں اور ساری چیزیں کریں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آپ لازمی طور پہ خود وزٹ کریں، خود وہاں پہ جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں، کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر فیملی کا، ہر انسان کے سرکمسٹانسز اور حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ اس وجہ سے لازمی طور پہ ہر ایک کو انڈیویجولی طور پہ یہ قدم اٹھانا چاہیے، جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تمام چیزوں کو پرکھنے کے بعد پھر اینڈ ڈیسیجن پہ پہنچنا چاہیے۔ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں 3 ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لگاؤں گا۔ نمبر 1 بینیفٹس کینیڈا میں کون کون سے ملیں گے، نمبر 2 وہاں پہ نیگیٹو چیزیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پہ آپ کو وہاں پہ دوں گا ایک کہ وہاں پہ فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے اپنی شہریوں کو کون کون سی دی جاتی ہیں۔ یہ 3 ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ واچ کیجئے گا، اور یہ ویڈیو تو ہے ہی، تو جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کہا ہے کوشش کیجئے گا اس پہ عمل کرنے کی۔ تو ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔